شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیں۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی معاشی ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران مشرق وسطی بالخصوص غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جزوی انخلا کے بعد ہزاروں بے گھر فلسطینی شمالی غزہ واپس آ رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کی ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے مصنوعی ذہانت پر عمل درآمد کے سلسلے میں ڈیٹا کے تحفظ اور خود مختاری پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے مصنوعی ذہانت کے فروغ اور نفاذ کے لیے ایک رہبر کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ اجلاس کو مصنوعی ذہانت کے حوالے سے حکومتی سطح پر جاری اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی بالخصوص فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پیر کو شرم الشیخ میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے قبل علاقائی سفارتی کوششوں اور روابط پر بھی گفتگو کی۔ ادھر آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے غزہ میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے عرب اور اسلامی ملکوں کی وسیع تر کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے غیر متزلزل عزم اور پیشہ وارانہ صلاحیت سے دہشت گردی کو کامیابی سے شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو رسوائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات نے ضرب عصب اور رد الفساد جیسی کامیاب فوجی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان آپریشن سے پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا، تاہم ایک سیاسی جماعت فتنۃ الخوارج کے ساتھ نام نہاد مذاکرات کی وکالت شروع کر کے قوم کی تمام قربانیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ ان سیاسی عناصر کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہیں یا ان کے ساتھ، کیونکہ غیر جانبدار رہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے اسپیکرز کی تیسری سہ ملکی 3 روزہ کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد تینوں برادر ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس کانفرنس سے ایسا پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس کے ذریعے تینوں ملک پائیدار امن کے فروغ، علاقائی استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے خطے سے جزوی انخلا کے بعد جبری بے گھر کیے گئے ہزاروں فلسطینی شمالی غزہ کے تباہ حال قصبوں اور شہروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ غزہ کے ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ شہری دفاع، پولیس اور بلدیاتی ٹیمیں واپس آنے والے افراد کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تباہ حال علاقے میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ادھر غزہ میں 135 فلسطینی شہداء کی لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے مہینے سے چین سے درآمدات پر مزید 100% ٹیرف عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اہم سافٹ ویئر کی برآمدات پر بھی پابندی لگائے گا۔ صدر ٹرمپ کی یہ پوسٹ اس وقت سامنے آئی جب چین نے نایاب معدنیات کی برآمدات کے لیے اپنے قوانین سخت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میکسیکو کے وسطی اور جنوب مشرقی علاقوں میں شدید سمندری طوفان کے باعث آنے والے سیلاب سے کم از کم 30 افراد ہلاک اور کئی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب اور تودے گرنے سے کم از کم 1000 گھروں، کئی اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کولمبو میں خواتین کی ICC عالمی کپ میں سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچز کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ رواں ماہ کی 20 تاریخ سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔